السلام علیکم۔ پاکستان پلس میں خوش آمدید۔ نئے سال میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم اقوام عالم کے ساتھ نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ قوم تسخیر کائنات کے عظیم فریضہ میں مصروف عمل ہیں، جبکہ ہمیں چھوٹا گھر بڑا کرنا ہے، جاب ہر حال میں بہتر کرنی ہے۔ اس نے پلاٹ خرید لیا تو میں نے بھی ہر حال میں خریدنا ہے، اس نے گاڑی خرید لی تو میں نے بھی خریدنی ہے۔ اس جیسی کئی فکروں میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں۔ کیا نئے سال میں داخل ہونے کا یہی انداز ہے؟ زندگی میں سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کی تعریف اور معیارات ہر انسان کے لیے مختلف ہیں۔ جیسے کھلاڑی، سیاستدان اور تاجر کے لیے کامیابی کے معیارات اور تقاضے مختلف ہیں۔ کامیابی عمل کا نتیجہ ہوتی ہے، اور ہر عمل کے پیچھے نظریہ ہوتا ہے۔ لوگوں کے عمل میں فرق نظریہ یعنی جہان بینی مطلب ورلڈ ویو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہاں بینی ورلڈ ویو ہماری بنیاد ہے۔ جیسی جہاں بینی ہوگی ویسی ہماری آئیڈیالوجی ہوگی، جیسی آئیڈیالوجی ہوگی ویسا عمل ہوگا، جیسا عمل ہوگا ویسی ہماری کامیابی ہوگی۔ جب جہان ایک ہے تو کیوں لوگوں کی جہاں بینی مختلف ہے؟ کیا چیز اختلاف کا سبب بنتی ہے؟ اصل میں ذرائع علم اختلاف کی وجہ ہیں۔ 2 + 2 4 تو ہوتے ہیں۔ مرد سے پوچھیں یا عورت سے، امریکہ میں پوچھیں یا افریقہ و عرب میں، سب کہیں گے 4 ہوتا ہے۔ جب یہ سوال پوچھا جائے کہ اس دنیا کو کس نے خلق کیا ہے، اس کا خالق ایک ہے یا 2، انسان کیسے خلق ہوا ہے، کیا موت کے بعد کوئی جہان ہے، یہاں مختلف جواب سننے میں آتے ہیں۔ تو یہاں اختلاف کیوں ہے، جبکہ دونوں سوال جہاں بینی سے متعلق ہیں؟ دراصل انسان کا عمل حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ انسان کا مزاج تبدیل ہوتا رہتا ہے، کیونکہ ہماری معرفت اور علم تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ حضرت انسان کے پاس 5 ذرائع علم یعنی حواس خمسہ، علم حضوری، الہام، وحی اور عقل موجود ہے۔ ہم محدود اور ناقص ذرائع علم یعنی حواس خمسہ اور علم حضوری سے ابھی تک گزارا کر رہے ہیں۔ الہام اور وحی حصول علم کے لیے خاص کیسز ہیں جو عام حالت میں قابل استفادہ نہیں۔ باقی رہا عقل، جو انسان کے امتیاز کی وجہ ہے، اس سے ہماری الیک سلیک نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم نے ابھی تک قابل اعتبار ذرائع علم کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ حواس اور بے وقوفوں کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ کھانے، لباس، ہیئر سٹائل، فلاں چیزیں اور مادہ پرستی میں غرق ہو کر رہ گئے ہیں۔ پیزا کی 10 اقسام کا پتہ ہوگا، لیکن 5 کتابوں کے نام معلوم نہیں ہوں گے۔ 20 اداکاروں اور گلوکاروں کے نام معلوم ہوں گے، مگر 4 سائنسدانوں کے نام نہیں جانتے۔ یہ ہم عقل کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ ہم عجیب تضاد کا شکار ہیں۔ ہمارا نظام تعلیم ہمیں گمراہ کن نظریات اور خواہشات میں مبتلا کر رہا ہے۔ کامیابی اور ترقی کا معیار اچھے مکان، برانڈڈ گاڑی اور لباس کی صورت میں پیش کر رہا ہے۔ مکان بنانا الگ بات ہے، گھر بنانا الگ بات ہے۔ مکان بنانے کے لیے پیسوں، سیمنٹ، اینٹ اور سریا کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ گھر بنانے کے لیے لیاقت، اخلاق، کردار، اثار اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا مکان چاہیے، اچھا کھانا چاہیے، اچھی گاڑی چاہیے، ان کا حصول ہی کامیابی ہے۔ یہ سب ہم کس تسکین کے لیے کر رہے ہیں، عقل یا حواس؟ ترقی فقط آلات تک محدود ہے، عقل میں نہیں آئی۔ ہماری جہاں بینی درست نہیں، اسی لیے ابھی تک ہم ترقی کا معیار نہیں سمجھ سکے۔ عقل کو ہم نے ذریعہ علم نہیں بنایا۔ عقل وجہ عظمت انسان ہے۔ انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہم بدقسمتی سے عاقل ہونا ثابت نہیں کر پائے۔ بحیثیت قوم شاید ہم ابھی تک عقل بلوغ کو نہیں پہنچ پائے۔ ہمارے پاس قرآن و سنت موجود ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن پھر بھی ہم اقوام عالم میں پیچھے کیوں ہیں؟ معاشی، تعلیمی اور معاشرتی میدان میں پستی کا شکار کیوں ہیں؟ ہمارے معاشرے کے بگاڑ کا المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے تو ہمیں اس پر تعجب ہوتا ہے۔ مثلا محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، واجبات ادا کرتا ہے، محرمات سے بچتا ہے، تو وہ ہمیں انوکھا لگتا ہے۔
اس کی تعریف کرتے ہیں جبکہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ بس ضروری ہے کہ ہم عقل کو استعمال کریں اور اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کریں۔ میں کون ہوں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ جو کر رہا ہوں اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ ہر خالق اپنی تخلیق کے لیے ہدایات، استعمال کا طریقہ کار اور احتیاطی تدابیر ساتھ لکھ دیتا ہے۔ ایک موبائل فون کمپنی اپنے موبائل کے ساتھ تمام ہدایات لکھ کر بھیج دیتی ہے، تو آیا کیا یہ ممکن ہے کہ وہ خدائے بزرگ و برتر اپنی اس عظیم خلقت اشرف المخلوقات کو بغیر سامان ہدایت، بغیر کسی دستور اور بغیر کسی احتیاطی تدابیر کے بھیج دے؟ ایک موبائل کمپنی کہہ دے کہ اس موبائل فون کو پانی سے دور رکھنا ہے تو ہم کتنی احتیاط کرتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں کچھ چیزوں سے، کچھ کاموں سے دور رہنے کے لیے کہا ہے؟ کیا ہم نے اپنی ذات کے بارے میں احتیاطی تدابیر کو پڑھا ہے؟ کیا دستور حیات کو پڑھا؟ دستور حیات یعنی قرآن و اطرت۔ کیا ہم نے تصور فلاح کو درک کیا، اپنے مقصد تخلیق کو جانا، اپنی خصوصیات کو سمجھا؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی، بے روزگاری، لوڈ شیڈنگ اور کرپشن نہیں۔ ہماری ٹرین وقت پر نہیں پہنچتی، سڑکیں نہیں بن رہی، سردیوں میں گیس غائب ہو جاتی ہے۔ یہ سب بڑے بڑے مسائل نہیں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کردار کا بحران ہے۔ ہمارے معنوی، اخلاقی، روحانی اور نفسیاتی کردار کا بحران ہے۔ ہم خود پر یقین نہیں کر پاتے، ہم کامیابی کی مثالیں قائم نہیں کر پا رہے، ہمارے فیصلے عقل کی بجائے جذبات اور خواہشات کے تابع ہیں۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ کامیابی کے حصول کے لیے ہمیں عقل کو جذبات کا رہبر بنانا ہوگا۔ جہاں بینی کی بنیاد عقلی دلائل پر رکھنا ہوگی۔ کامیابی کے معیارات اور تقاضوں کا از خود اثر نو جائزہ لینا ہوگا۔ عوام سے قوم تک کے سفر کے لیے عام ہونا ہوگا۔ شاندار ماضی کی لوریاں سنانے کی بجائے اپنے اپنے حصے کا چراغ جلانا ہوگا۔ حادثات کی بجائے حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ خواہشات کی بجائے بلند اہداف کے لیے جینا ہوگا۔ خود پر اعتماد کرنا ہوگا۔ ہم خود شناس نہیں، ہمیں وہ آنکھ ڈھونڈنی ہوگی جو ہمیں خود سے آشنا کر دے۔ بقول حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ جی ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو میری کہی گئی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور یہ بھی سمجھ آیا ہوگا کہ کیسے نئے سال میں کامیاب ہونا ہے اور ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا۔ ضروری نہیں کہ ہم بنیادی تبدیلیاں کریں، ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو کیسے تبدیل کرتے ہیں اور ہماری جہاں بینی کیسے تبدیل ہوتی ہے اور یہ کیسے ہمیں کامیاب بناتی ہے۔ تو ناظرین، جہاں بینی ہی کامیابی کی بنیاد ہے۔ بنیادیں تبدیل نہ کیجیے، جہاں بینی تبدیل کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے پاکستان پلس کو سبسکرائب کر لیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر لیں۔ فی الوقت مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔